تم نے بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کو گناہوں کا جواز سمجھ لیا یار۔ تمہاری رب کے ولی کے ساتھ اگر محبت ہے تو پھر رب کے ساتھ کیوں نہیں محبت؟ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی ولی کے پاس بیٹھا رہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، فرماتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہونے کا سبب ہے۔ تم عقیدہ شفاعت کو اگر آڑ بنا کے گناہ ہی کرتے رہو تو بھائی یہ غداری کہلاتا ہے۔ تم نے مرشد پکڑا ہے، مطلب یہ تھا اگر تمہارے اندر پہلے گناہ تھے تم سیدھی راہ پہ آ جاتے، تمہارے اندر پہلے عیب تھے تم انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے، نہیں چھوٹ رہے تھے تم مرشد کو جا کے کہتے، اپنے پیر کو شیخ کو کہتے کہ حضرت میرے سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، مہربانی کریں دعا کریں۔ مرشد تمہیں اپنے پاس رکھتا، تمہارا تزکیہ کرتا، تمہارے دل کی اصلاح کرتا۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید پر مزید کلام فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، من دابہ، اور جو زمینوں میں چلنے والے جانور ہیں وہ بھی، اور رینگنے والے جو بھی شے ہے جاندار چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، والملائکہ، اور ملائکہ بھی، وہم لا یستکبرون، اور اللہ کے حکم کے سامنے وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایک تو جب ما فی السماوات کی بات آ گئی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہاں تو فرشتے ہیں، دوبارہ پھر والملائکہ کا لفظ ذکر کرنا یہ ان کی تعظیم کے لیے اور تکریم کے لیے ہے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ اس کو اپنے ایک عمل سے تشبیہ دیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایک رواج ہے، جب کوئی ان کا اپنا مثال کے طور پر بھائی ہے وہ نہ مان رہا ہو، کسی بات پر ناراض ہو گیا ہو، اس کو منانے کے لیے گھر کی بیٹیوں کو یعنی اپنے بھائی کی بھتیجیوں کو بھیج دیا جاتا ہے، بھانجیوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ تم جا کے اسے راضی کر کے آؤ۔ تو وہ جب بچیاں چلی جاتی ہیں، بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو وہ مان جاتا ہے بندہ۔ یہ کو ہمارے ہاں کا عرف نہیں ہے، یہ عربوں میں بھی ایسا ہی تھا، جب بیٹیاں دروازے پہ آ جاتی تھی تو پھر وہ نہ نہیں کرتے تھے کسی بھی بات سے۔ نعوذ باللہ، مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر کوئی ہم سے معاملہ ہو بھی گیا اونچ نیچ والا تو یہ رب کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے لیے اڑ جائیں گی رب کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہیں یہ لاڈ کریں گی، ناز دکھائیں گی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑ دے گا۔ ہم پہ کرم جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ان بیٹیوں کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ وہ نعوذ باللہ فرشتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ہاں، فرشتوں کو وہ بہت کچھ سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کچھ جس طرح کا نظریہ ان کا تھا نا، گو کہ وہ اس کو عقیدہ شفاعت کے طور پر لیتے تھے، یعنی فرشتوں سے یہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے، اس طرح کا کچھ عقیدہ ہمارے لوگوں میں بھی آ گیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے ہمیشہ، لوگ کہتے ہیں کہ نسبت کام دکھاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نسبت کی لاج کام دکھاتی ہے۔ سمجھا ہے نا؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ تعلق اور نسبت جوڑ لی، کہا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں بھائی نہیں، نسبت جو جوڑی ہے اس کی جب تک لاج نہیں ہوگی نا تب تک کام نہیں بنے گا۔ نعوذ باللہ، ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی بزرگ کے ساتھ نسبت جوڑنے کے بعد گناہوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب گناہ زور شور سے کرنا چاہیے کیونکہ اب تو نسبت ہو گئی ہے ہماری۔ کئی بندوں سے میں نے یہ کہا یار آپ نماز پڑھا کرو، کہتا ہے میں قادری ملنگ ہوں، غوث پاک کو ماننے والا ہوں، لہذا ہمیں تو غوث پاک نے فرمایا کہ تم بخشے ہوئے لوگوں، قادری جہنم جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ کس قرآن پاک کی کس آیت میں آیا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی، یہ حدیث پاک پر جو جمع شدہ کتابیں کس حدیث میں آ گیا ہے کہ قادری جہنم جا ہی نہیں سکتا؟ بتائیں تو ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ہمارے لوگوں کا یعنی نسبت جڑ گئی، اب جو مرضی کرو، یعنی یہ بزرگوں کے ساتھ نسبت جڑنے کو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جواز سمجھتے ہیں۔
نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ بزرگوں کے ساتھ نسبت جوڑنے کو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنا حلال سمجھ لیتے ہیں ہمارے لوگ. سچی بات ہے. آج بھی آپ داتا صاحب مزار شریف ہے نا، وہاں آپ چلے جائیں، عین نماز کے وقت بھی لوگ مسجد میں تھوڑے ہوں گے، دربار پہ زیادہ بیٹھے ہوں گے. کیا مطلب ہے تمہارا بھی؟ تمہاری رب کے ولی کے ساتھ اگر محبت ہے تو پھر رب کے ساتھ کیوں نہیں محبت؟ رب کے ولی کے ساتھ محبت ہو، دربار سے چمٹے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی نہیں مان رہے تم، تو پھر یہ تو غداری ہے بھائی رب کے ساتھ. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ولی کی محبت بھی جھوٹی محبت ہے. یہ دعویٰ محبت کا یہ بھی نفاق ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی بندہ کسی ولی کے پاس بیٹھا رہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، فرماتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہونے کا سبب ہے. کہ بندہ ولی کی، تو آج کتنے لوگ ہیں جو درباروں پہ ناچتے ٹاپتے پھرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابندی کو نہیں. ایک دن سویرے سویرے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، ہم چلے گئے ادھر مزار شریف پر. آپ حیران ہوں گے، سچی بات ہے، بلا مبالغہ کوئی ہزاروں لوگ ہوں گے جو سارے لیٹے ہوئے تھے. نماز ہو رہی تھی ادھر مسجد، نماز پڑھنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی، سارے لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے ہیں لوگ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک جس عقیدہ شفاعت کو لے کر کے فرشتوں کے متعلق مکے کا مشرک بدماش بنا بیٹھا تھا، اسی عقیدہ شفاعت کو لے کر کے آج ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کتنے اکڑے ہوئے ہیں. بتائیں. وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے یہ ہے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے. میں نے کہا کہ کرنے والوں کے لیے ہے یا جن سے ہو جائیں ان کے لیے ہے؟ جن سے ہو گیا نا. تم عقیدہ شفاعت کو اگر آڑ بنا کے گناہ ہی کرتے رہو تو بھائی یہ غداری کہلاتا ہے. یہ تم رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ گئے ہو. سچی بات ہے. تم نے سمجھا ہی نہیں عقیدہ شفاعت کیا ہے یار. جان بوجھ کے تم گناہوں کے دلدل میں دھنسے جا رہے ہو، آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہو. اور ہر بندہ یہاں میں جی چشتی ہوں، میں بخشے ہوں، خواجہ صاحب نے یہ فرمایا تھا، میں قادری ہوں، میں جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا تھا، میں جی فلانا ہوں. اور کام ان کے کیا ہیں؟ وہ یہ. جیسے وہ ایک بابا آتا تھا گجرات سے نا، وہ بڑا پہلوانی کرتا تھا کسی دور میں. مجھے تو جب ملا تھا وہ بالکل بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ خود تو رہ جاتا ہے لیکن وہ جو کام ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا اسے مرتے دم تک. وہ بابا تھا وہ بڑا شغلی طبیعت کا نا، تو اکثر جب بھی بیٹھتا نماز پڑھنے آتا تو 2-4 منٹ بیٹھ جاتا. ایک دن مجھے سنانے لگا، کہنے لگا جی ایک بندہ تھا تو وہ چوریاں کرتا تھا. تو یہ میں صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے، مزید کھولنے کے لیے، لوگوں کا رویہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ وہ چوریاں کرتا تھا تو جہاں بھی جاتا پکڑا جاتا تھا. چوری کرنے جاتا پکڑا جاتا تھا. اس نے سوچا، اس نے کہا یار کو مرشد پکڑتے ہیں تاکہ مرشد کا ہاتھ پشت پر ہو، جہاں بھی جائیں آسانی ہو بھائی. اس نے ایک بندے کو کہا یار میں مرشد پکڑنا چاہتا ہوں، بیعت ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیوں، خیر تو ہے؟ اس نے کہا بس ہر وقت مصیبتیں آئی رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں. اس نے کہا، وہ سمجھ گیا کہ یہ چور ہے. وہ جانتا تھا کہ ظاہری بات ہے محلے کے بندے کے کس کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ چور ہے. اس نے کہا یار فلاں علاقے میں فلاں نام کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس آپ چلے جاؤ. اس نے دوسرے علاقے کے بڑے چور کا نام بتایا. یہ جب وہاں گیا اس چور کے پاس، اسے جا کے کہنے لگا، یہ تو بڑی عقیدت کے ساتھ گیا نا مرشد سمجھ کے. اس نے کہا حضرت بیعت ہونے آیا ہوں، ہر وقت مصیبتوں میں پریشانیوں میں لگا رہتا ہوں. اس نے کہا بھائی میں کوئی پیر شیر نہیں ہوں. اس نے کہا حضور میں سمجھتا ہوں آپ عاجزی کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں مجھے بیعت کر لیں. اس نے جب دیکھا کہ یہ ٹلنے والا نہیں ہے، اس نے کہا چل ٹھیک ہے بیٹے آپ بیعت ہو گئے ہو، اب کوئی پریشانی تمہاری طرف منہ نہیں کرے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ اب مرشد پکڑ لیا ہے. اب چونکہ اس کے پاس ایک سہارا آ گیا تھا چوری کے کام کو مزید بڑھانے کا، وہ ایک بڑے گھر میں گھسا، اسی علاقے میں رہ گیا، بڑے گھر میں گھسا. اب ہوا یہ کہ جس گھر میں یہ گھس رہا ہے اسی گھر میں مرشد پہلے سے چوری کرنے اندر داخل ہوا تھا. سمجھ آیا نا؟ دونوں پیر مرید ایک ہی گھر میں ہاتھ صاف کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ مرید گھر والے جاگ اٹھے. گھر والے جیسے جاگے تو آواز انہوں نے کہا چور ہے. وہ جو مرید تھا اس کے کان میں آواز گئی، وہ آگے آگے بھاگا، پیچھے اس کا پیر.
اب لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب اگلے کو نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون چڑھا ہوا ہے، وہ زور سے کہنے لگا پیرا آج پہنچی، المدد یا پیر کہا نا اس نے، پیرا آج پہنچی۔ اس نے کہا پتر میں تیرے پیچھے ہاں، تو بھاگ۔ اس کا مزید اس کو سہارا ملا، انہوں نے کہا یار کیا مرشد ہے بھائی، این موقع پہ پہنچا ہے، یہ نہیں پتا بھی مرشد تیرے موقع پہ جو تیرے پکارنے سے بھی پہلے موجود تھا وہاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جس طرح کا تم نے گھڑ رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے اس بندے نے یہ سمجھا تھا بس بھائی مرشد پکڑ لیا ہے، اب بڑے بڑے گھروں میں چوری کرو، بڑے بڑے گھروں میں ڈکیتی کرو، نہ بھائی نہ، تم نے مرشد پکڑا ہے مطلب یہ تھا اگر تمہارے اندر پہلے گناہ تھے تم سیدھی راہ پہ آ جاتے، تمہارے اندر پہلے عیب تھے تم انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے، نہیں چھوٹ رہے تھے تم مرشد کو جا کے کہتے، اپنے پیر کو شیخ کو کہتے کہ حضرت میرے سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، مہربانی کریں دعا کریں۔ مرشد تمہیں اپنے پاس رکھتا، تمہارا تزکیہ کرتا، تمہارے دل کی اصلاح کرتا، تمہارے دل کے اندر نیکیوں کی محبت آ جاتی، گناہوں کی نفرت آ جاتی، لیکن تم نے کیا کیا ہے، تم نے بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کو گناہوں کا جواز سمجھ لیا یار۔ یہ اگر یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب گناہ مزید بڑھا دو، تو بھائی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تمہارا عقیدہ یہ والا اور وہ والا یہ دونوں سیم ہے پھر نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یار میں بارہا مثال دیتا ہوں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی، اور تم تو بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہو رہے ہو نا، وہ تو امام الانبیاء کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے کے بیعت کی تھی، وہ بیعت بھی ان کی جہاد کی تھی، انہوں نے تو بیعت رضوان جو کی تھی اللہ نے قرآن نازل کر دیا وہاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آج تو اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا ہے، جہاں اللہ یہ فرما دے پھر اتنے نہیں، میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں حبیب پیارے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ جس ابو بکر سے اللہ پوچھے، اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو فرمایا میں حبیب ابو بکر صدیق سے تو پوچھیں یہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں، بتائیں یار، اس کے ڈر کا یہ عالم ہو یار۔ اور آج تو جناب پتن تو نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے پتنی وہ بھی بیچارہ بخشا جاتا نہیں بخشا جاتا۔ میں نے پہلے ایک بار کہا تھا، میں نے کہا جب یہ گنبد ٹوٹیں گے نا قیامت آنے کے دن، بڑے بڑے منافق بھی نکلیں گے ان میں سے، یہ میں نے کہا تھا، اور میں آج تک اس بات پہ قائم ہوں گا۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا آپ نے، میں نے کہا ٹھیک ہے، آج جتنے دن یہ بڑے بڑے درباروں کے جو گدی نشین ہیں یہ سارے الیکشن لڑتے پھرتے ہیں، یہ وزیر مشیر سارے یہ شرابیں پیتے پھرتے ہیں، سچی بات ہے کل کو ان کے بھی مزار بنیں گے، ان کے مزار گنبد بنیں گے باقاعدہ، لوگ منتے مانیں گے ان کے مزاروں پہ آ کے، تو بتائیں جب یہ قیامت والے دن نکلیں گے۔ آج تو انہوں نے یہودی کے قانون کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا تھا، یہودی کے ساتھ مل کے انہوں نے اہل اسلام پہ ظلم کیے تھے، کل کو یہی پیر جب نکلیں گے تو بتائیں یہ بابا فرید کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بتائیں نا خواجہ معین الدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا ان کا حشر نشر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوگا۔ یہ والی منافقت والی جو ہے نا یہ والا کام نہیں ہوتا ہم سے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ لوگ جو بھاگ بھاگ کے جناب ان کے پیچھے جا رہے ہیں، سچی بات ہے سمجھ نہیں آتی، جنہوں نے غداریاں کی، ان بہت سارے پیر تھے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے پیر تھے جنہوں نے جب 1857 کا معاملہ بنا تھا انگریز کے خلاف فتوی جہاد کا آیا تھا اہل اسلام کی طرف سے، علماء حق کی طرف سے، یہی گدی نشین جاسوسیاں کرتے تھے، مخبریاں کرتے تھے انگریز کو جا کے یہ فلانا بھی عالم تمہارے خلاف ہے، فلانا عالم بھی تمہارے خلاف ہے۔ رات کو جناب یہ پیر ملنے جاتے تھے علماء کے ساتھ آ کے، حضور کیسے ہیں خیریت سے ہیں، کیا نظریے ہیں آپ کے ان کے بارے میں، رات کو وہ بتاتے تھے بیچارے ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سویرے جناب ان کو انگریز پھانسی لٹکا دیتا تھا۔ یہ حل کیا انہوں نے، بتائیں نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو درویش ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پکا ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ بالکل وہی والا ہے، یہ بھی کہتے ہیں بھائی یہودی کے ساتھ تعلقات رکھو، جو مرضی کرو، نصرانیوں کے ساتھ ان کی غلامی کرو، اہل اسلام پہ ظلم کرو، جو مرضی کرو۔ بتائیں نا اتنے عرصے سے یہاں پاکستان میں ظلم ہوتا ہی نہیں ہوتا مسلمانوں پر، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا نہیں کیا جاتا، اور ہر بار وزیر مذہبی امور کون ہوتا ہے؟ صرف مسلمان نہ کہیں، پیر بھی ہوتا ہے، بریلوی بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات یہاں تک روکیں، آپ پیچھے تک کیوں رکتے ہیں؟ مسلمان ہوتا ہے، اتنا نہ کہیں، پیر بھی ہوتا ہے ساتھ بریلوی بھی ہوتا ہے، 11ویں کھانے والا ہوتا ہے۔ بتائیں یہ جس کے نام کی 11ویں کھا رہے ہیں پھونک رہے ہیں،
اگر اسی شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کا گریبان پکڑ لیا قیامت والے دن تو کیا جواب دیں گے یہ بتائیں؟ اہل مذہب پر حملہ ہو رہا ہے نا، تو وزیر مذہبی امور بھی بریلوی بیٹھا ہوا ہے، قتل پھر بھی ہو رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر یا تو پھر ان کو حیا شرم آتی، اتنے اسلام کے خلاف قانون قرآن کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، کبھی بولا ان میں سے کوئی؟ بتائیں نا، کب کوئی حکومت چھوڑ کے باہر آ گیا ہو؟ سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا تھا کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو کلمہ بھی پڑھائے گا تو وہ بھی جیل جائے گا، کلمہ پڑھانے والا جیل جائے گا بھائی، بتائیں نا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ بندہ کسی کے پاس آئے کہ جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ جا غسل کر کیا، یہ غسل کرانے والا کہنے والا، غسل کا کہنے والا بندہ اسلام سے گیا۔ کیوں؟ 10 منٹ لگے، 15 منٹ لگے کسی کو غسل کرتے ہوئے، 15 منٹ یہ اس کے کافر رہنے پر یہ راضی ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے، کسی بندے کے 1 منٹ کے لیے کفر پر راضی ہونا یہ بندے کو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ تو بتائیں یار، تو جو 18 سال تک کسی کو کلمہ ہی نہ پڑھنے دے، اس کا اپنا ایمان کہاں گیا بھلا؟ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت مبارکہ، انہوں نے کہا جی فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جب کوئی معاملہ ہوا بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ اڑ جائیں گی اور ہماری بخشش کا سامان پورا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فرمایا وہ تو اللہ کے سامنے کسی بات پر نہیں اڑتے۔ تو اللہ اکبر، یخافون ربہم من فوقہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں جو ہے نا اس جملے کا مفہوم 2 طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ من فوقہم، ان کو اپنے رب کا ڈر رہتا ہے، من فوقہم ایک معنی یہ ہے کہ جو ان سے بالادست ہے، اللہ ان سے بالادست ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یخافون ربہم من فوقہم، جو ان سے بالادست ہے اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ باتیں جو اتنا ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ چاہے گا کہ ان کو جہنم بھیج دے اور یہ فرشتے اڑ جائیں گے اللہ کے سامنے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معنی یہ ہوا اس کا من فوقہم کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر سے عذاب نازل ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ بتائیں، وہ فرشتے ہو کے یوں ڈر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی نہیں چلنے والی، تم جو نظریے عقیدے لے کے بیٹھے ہوئے ہو نا کہ جناب فرشتے اڑ جائیں گے، یہ رب کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم لوگ دنیا دار ہو کے اپنی بیٹیوں کی بات نہیں ٹالتے، وہ تو رب ہے پھر ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے یہ بات مزید فرشتوں کے اوصاف بیان کیے، میں یخافون ربہم من فوقہم، وہ تو اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو ان سے بالادست ہے، ویفعلون ما یؤمرون، میں فرشتے تو صرف وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔